6 साल के बाद यहाँ इस चेयर पे जहाँ आप बैठे हैं एक खानदानी आदमी बैठा है। अगर ये 6 साल पहले होते तो शायद इनको अंदाज़ा होता कि हाउस कैसे चलाया जाता था। आपकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी फैमिली की। माशाल्लाह जब से आप स्पीकर थे उसके बाद पीएम थे तो हम तो देखते थे टीवी पे कि आप एज अ पीएम सबसे पहले आके बैठ जाते थे। शायद न उससे पहले न उसके बाद, चाहे वो ओल्ड पाकिस्तान 1 हो, चाहे ओल्ड पाकिस्तान 2 हो, चाहे नया पाकिस्तान हो, चाहे पीडीएम का पाकिस्तान हो, चाहे ये हमारा पाकिस्तान हो कि कोई पीएम आके ऐसे बैठे। ये आपने ऐसी रवायत डाली कि लोगों का एतमाद हुआ पार्लियामेंट पे। मैं बाहर की बातों पे जाता ही नहीं, टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह वो आपसे टाइम लेंगे, फिर उस इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके तजुर्बे से और आपके इखलाक से कम से कम हम पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के लिए तो शायद कुछ न कर सकें। कुछ होता भी नहीं है यहाँ। ये जो हाउस है जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ये दोस्त हमारे बैठे हैं, इनको थोड़ा मुझे दुख हो रहा है, बहुत कम दोस्त बैठे हैं। महमूद हसन साहब तो अभी आए, सेकंड टेन्योर उनका है हमारे साथ। मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो हाउस है ये उसी लेवल पे काम नहीं करता। अगर आप हमारे लास्ट सेशन में होते, आप तो थे माशाल्लाह लास्ट सेशन में, तो जो सेनेटर्स हमारे यहाँ से गए रिटायर्ड होके, आप यकीन करें, मैं नए दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एक सेनेटर भी सेटिस्फाइड नहीं था इस हाउस की इफिशिएंसी से। हर सेनेटर को ये शिकायत थी कि मैं 6 साल जिस वजह से आया था मैं वो काम नहीं कर सका। ये जो अपर हाउस था उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? मैं ये चाहूँगा कि मेरी आपसे भी ये इल्तिजा है कि मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पहले हम इस अपर हाउस को अपर हाउस बनाएं आपकी लीडिंग में, विदाउट पार्टी एफिलेशन। हम वो काम करें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए हो। हमारी पार्टीज की जो हैसियत है, जो पोजीशन, वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, पहले पाकिस्तान। हम सब पार्टीज मिलके उस काम को अप्रिशिएट करें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए है। चाहे उसमें हमारी पार्टी मुखालफत करे, हम सब मिलके उस पर आए। और अगर जो काम पार्टी, जो भी पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अगर वो ये करना चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो, तो हम सब मिलके ये अहद करना चाहिए हमें कि हम उसके सामने, हम सब ये पूरा हाउस आपके लीडिंग में, हम उसके सामने दीवार बन के खड़े रहें कि ये कानून आपको यहाँ से पास नहीं होने देंगे। मैं आपसे, वो बुक नहीं है मेरे पास, एक्चुअली जो ग्रीन बुक है 2012 की, उसकी पास करनी चाहिए। ये आप कर सकते हैं। मैं इन दोस्तों को भी बताना चाहता हूं बार बार, इस वजह से कि हम भी 3 साल हमें भी हो गए हैं। हमने जो देखा वो एक शेर है, वो आपके लिए नहीं है, मैं थोड़ा बयान करना चाहता हूं। जो आपसे पहले एक शख्स यहां तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था। जो उसने इस हाउस का हशर किया, सेनेट के 50 साल हिस्ट्री में ऐसे गंदा टेन्योर कोई नहीं था। ये जो स्टैंडिंग कमेटी, अभी हमारे बैरिस्टर साहब ने, दोस्त है हमारे भाई जमीर साहब, उन्होंने बात की, ये कमेटीज़ जो हैं, एक्चुअली जो कमेटीज़ होती हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटीज़, ये फंक्शन करती हैं अंडर कंटिन्यूटी ऑफ दिस हाउस। ये कमेटीज़ जो हैं ईयर एंड आइज हैं हाउस की। कमेटीज़ के, स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन ऑफ सेनेट, आपके बिहाफ पे। ये 2012 के जो बुक है उसमें है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के जो पावर्स हैं, जो उसका चेयरमैन है वो पावर, जो चेयरमैन सेनेट के जो पावर्स हैं। अब मैं 5-6 मिसाल इन दोस्तों को दूं, शायद लाजमी है। इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसकी कमेटीज भी ज़्यादा आएंगी। ताजदार साहब भी बैठे हैं, सब लाजमी आपको ये कमेटीज मिलेंगी, कुछ बाकी दोस्तों को मिलेंगी। जैसे जमीर भाई ने कहा कि यहाँ ये जो डिपार्टमेंट है इनको अकाउंटेबल होना चाहिए कमेटीज के सामने। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये पहले नहीं था। यहाँ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पावर है कि अगर कोई ऑफिसर हाउस में कमेटी में नहीं आता तो उसको समन जारी किया जाता है। यहाँ क्या होता था कि नहीं जी, पहले आपको समरी फाइल जो है, समरी आपको भेजनी है चेयरमैन को,
چیئرمین کی مرضی ہے. چیئرمین صاحب کیا کرتے تھے, ملاتے تھے فون, بھائی آپ کے لیے یہ سمن آیا ہے, مجھے آپ بتائیں کہ میں آپ کا یہ کیسے, تو اگلے دن وہ کنسرنڈ آفیسر جہاں بھی ہوتا تھا وہ آ کے یہاں بزنس ہاؤس میں بنا رہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ جس ہاؤس میں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا وقار آپ ایسے بحال کریں گے جیسے آپ پی ایم تھے, جیسے آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے. ورنہ یہ پہلے آپ سے پہلے, یہ 9 اپریل سے پہلے ایک دکان تھی پیورلی. یہ آپ کے نیچے آفیسر صاحبان بیٹھے ہیں, آپ ان سے ریکارڈ منگائیں. جتنی اقربا پروری اس 6 سال میں ہوئی ہے, جتنا بے توقیر سینٹ اس 6 سال میں ہوا ہے, وہ آپ اگر کوٹیا میں کبھی جائیں گے تو اس کا اجر آپ کو کوٹیا میں دیکھنے میں ملے گا, جہاں اربوں کے محل ہیں, اربوں جیسے بنے ہیں. 2018 سے پہلے جو لوگوں کی حیثیت تھی وہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں. اس وقت سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین کسی کو سمن نہیں کر سکتا. وہ افسر جو ہیں وہ ٹوکتے ہیں, ہنستے ہیں سینیٹرز پہ کہ آپ کس نام کے سینیٹرز ہو, کس اپر ہاؤس کے آپ ممبرس ہیں, آپ اس کو ہمیں سمن نہیں کر سکتے. ہم تو آگے بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے. پھر نمبر 2, اگر جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کمیٹی کسی ایشو پہ ڈسکس کرتی ہے, وہ لیندی ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے سب کمیٹی بنتی ہے. سب کمیٹی استحقاق ہے کمیٹی کے چیئرمین کا. یہاں یہ تھا کہ نہیں, سب کمیٹی آپ نہیں بنا سکتے, آپ جو ہیں چلے جائیں, وہ سمری ہوگی. یقین کریں میں پاور کمیٹی کا چیئرمین تھا, 3.25 سال میں ایک سب کمیٹی میری جو نہیں نکلی. بلوچستان میں 48,000 ٹیوب ویل تھے, الیگل ٹیوب ویل تھے 19,000, 29,000 جو تھے لیگل ٹیوب ویلس ہیں. میرے بلوچستان کے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے, وہاں تو ٹرانسمیشن لائن ختم ہو جاتی ہیں. وہ کیسے پیمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو؟ کیس کو وہ بجلی چوری میں انوالو ہو, گورنمنٹ آف پاکستان سے کلیم کرے کہ مجھے یہ پیسے بھیجیں, میرے یہ ٹیوب ویلس ہیں, یہ آپ کے پیمنٹ کرنی ہے. ہم نے جب وہ کمیٹی بنائی تو میں نے دیکھا کہ اگلے دن سیکٹری پاور آ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا. آپ بتائیں کہاں جائیں, سینیٹر کیا کریں گے جا کے؟ نہ آپ سب کمیٹی بنا سکے, نہ اگر کوئی بدمست ہاتھی آفیسر نہ آئے کسی کمیٹی میں تو آپ اس کو بلا نہ سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہاؤس کے ہمارے ممبرس ہوتے ہیں, ان کے ہمارے اپنے علاقوں کے ایشوز ہوتے ہیں. ہر سینیٹر کبھی نہ کبھی کمیٹی کے چیئرمین کو کہتا ہے کہ میرے علاقے کا یہ ایشو ہے. اس پہ وہ آ کے, اور جس کمیٹی کا وہ ممبر ہوتا تھا اس کے علاوہ اور کمیٹی میں بھی بیٹھتے تھے دوست آ کے. لیکن یہاں بین کیا گیا کہ سینیٹر نہیں بیٹھ سکتا کسی کمیٹی میں. ہاں, بزنس مین جو آئے, جو ڈیل کر کے آؤٹ سائڈر, ہاں جو اس کو لازمی بٹھانا ہے آپ لوگوں نے. یقین کریں یہ سینیٹ اتنا بے توقیر ہوا ہے, آپ کی سوچ ہے. بلینز کی انکوائریز ہوئی ہیں, بلینز کی انکوائریز. مجھے تو تعجب ہوا, پاور ڈویژن کا منسٹر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا ایشو جو ہے اس وقت بجلی چوری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ٹائم لوں گا. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 542 بلین جو ہے وہ صرف پاکستان کے انرجی سیکٹر کا ایشو ہے. اور بھائی آپ صرف ایک کمپنی ہے, نیو ایج کمپنی لاہور کی, اس کی کرپشن دیکھیں کہ اس نے کانٹریکٹس میں کیسے بلینز روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے. آپ کیسے ان کو یہاں, آپ کرپشن کہاں سے روکیں گے؟ $800 ملین کے کاموں میں آپ بیٹھ کے کرپشن کریں گے, پھر آپ کمیٹیز کو چینج کریں گے. فرسٹ کمیٹی تھی پاور ڈویژن جس کے 9 ممبرس, اس کی کمپوزیشن چینج کی گئی, اونلی ٹو اسٹاپ دا انکوائری اگینسٹ دا $800 ملین پروجیکٹ آف ورلڈ بینک, داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن. کیا ہے, ہم بیٹھ کے کس کو سبق دینا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں جو چیزیں ہیں, یہاں جو میں آتا ہوں صاحب, ہم نے دیکھا ہے 3 گھنٹے بیٹھے ہیں, ہم نے سلیم اللہ کلیم اللہ دیکھا ہے. میں 2 منٹ بات کر کے بیٹھ جاؤں گا. باتیں سر 9 مئی سے یقین کریں ہمیں بھی تکلیف ہے. یہ جو یہاں باتیں ہوتی ہیں نا 9 مئی کی, اس کی میں اس پہ آتا ہوں. لیکن پہلے کائنڈلی آپ ایک کمیٹی بنائیں سب پارٹیز کی, سب پارٹیز میں ایک نمائندہ لیں. ہاؤس میں جتنے 6 سال میں جو رولز واپس لیے گئے ہیں, مجھے اسی دن بڑی خوشی ہوئی. میں آپ سے ملنے آیا, آپ کو مبارکباد دینے. آپ ایک چیز ڈپٹی چیئرمین کو دے رہے تھے کہ یہ بھی آپ کا کام ہے, یہ بھی آپ کا ہے, یہ بھی آپ کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ سے پہلے پیان کی سمری بھی چیئرمین سینٹ نے کرنی ہے. جو ڈپٹی چیئرمین کا کام ہے الاٹمنٹ کا, وہ بھی نہیں کر سکتا. اپائنٹمنٹ دیکھیں 6-7 لوگ بیٹھے ہیں. ڈیپوٹیشن دیکھیں, ڈیپوٹیشن رولز کی وائیولیشن. ڈیپوٹیشن کلاس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی امپلائی 3 سال کے لیے آئے تو پھر ڈپارٹمنٹ کو اس طرح کہا ہے کہ وہ 2 سال اس کو کنٹینیو کرے, مطلب وہ ٹینیور ہوتا ہے 5 سال کا.
یہاں لوگ 6 سال سے کیسے بیٹھے ہیں؟ اگر ہم ان ملازمین کو حق نہیں دے سکتے سینٹ میں، اگر ہم اس ہاؤس کے قانون نہیں بحال کر سکتے، تو باقی ملک کے مسائل تو بہت ہیں، وہ کہاں حل ہونے ہیں؟ وہ تو ہم چھوٹے ہیں، میں پاکستان سے کوئی 18 سال چھوٹا ہوں، میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہ سنتا آیا ہوں جی وہ ہو جو ملک کی بہتری ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا کچھ ہویا نہیں۔ ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ باقی چیزیں یقین کریں، اس وقت جو جن دوستوں کو یہ تھا نا کہ 9 مئی کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ اس کی انکوائری اور جگہ پہ نہیں ہوتی، یہاں سے سٹارٹ کریں۔ وہ بھی جو اس کو تمغہ شجاعت دیا گیا ہے نا آئی جی کو، اس کو یہاں بلائیں۔ ایک کیس ہے، اس کی انویسٹیگیشن آپ یہاں کروائیں، لائیو ہم ویسے بھی چلتے ہیں۔ عالیہ حمزہ ملک، طیبہ راجہ، یہ خواتین تو ہماری بہت تھی، وہ اس وقت ایک کیس تو آ جائے سامنے نا عوام کے، وہ ان پہ ایک ایف آئی آر کٹی کہ 4:45 پہ 9 مئی پہ 4:45 پہ جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، 4:46 پہ وہاں انہوں نے تھانہ جلایا، وہ قید میں رہیں کوئی تقریباً سال ہو گیا ہے۔ جب ان کی ابھی آزادی ہوئی تو پولیس باہر کھڑی تھی کہ نہیں جی آپ نے میاں والی میں 4:51 پہ وہاں بھی تھانہ جلایا ہے۔ پھر کہا کہ سرگودا کی پولیس پہنچی کہ 4:57 پہ آپ نے وہاں بھی تھانہ جلایا ہے۔ یہ کون سا کوئی جادو کا چراغ تھا اس کے پاس؟ اگر واقعی عالیہ حمزہ ملک اور طیبہ راجہ کو اتنا اختیار ہے کہ ودن 5 منٹ وہ آ کے پورے پنجاب کا، کہاں میاں والی، کہاں آپ کا لاہور، اگر اس میں وہ ٹریول کر سکتی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پھر ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے، ان کو عالیہ حمزہ ملک کو آگے لانا چاہیے، طیبہ راجہ کو، کہ وہ ان کو اتنی ایفیشنسی ہے کہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر باقی مسائل حل کریں گے۔ تو اس آئی جی کو یہاں بلائیں، بس 2 منٹ، اس آئی جی کو یہاں بلائیں کہ تمغہ شجاعت اس کو کس بیس پہ دیا گیا ہے، کس بیس پہ دیا گیا ہے، آپ اس کو بلائیں۔ لیکن سر میں آپ کو آخری التجا کروں کہ پنجاب کا نانوائی بڑی مصیبت میں ہے، جو نانوائی کے ساتھ ابھی حالت ہوئی ہے، لیکن جو مافیا ہے، جو فوڈ کا بادانہ، جو گندم کا بادانہ وہاں سیل، اور کل ندیم افضل چند صاحب اس نے ٹی وی پہ آ کے بالکل کہا کہ یہاں تو باقاعدہ جو گندم کے جو بادانہ ہے وہ سیل ہو رہا ہے، تو نانوائی مصیبت میں ہے، پوری لیڈرشپ تندور پہ کھڑی ہے، لیکن ادھر سے جو مافیا ہے وہ سارا جو بادانہ لے کے چلا گیا، تو اس پہ کوئی نہ کوئی آپ ایفرٹس لیں، باقی انشاءاللہ سر بات ہوتی ہے۔ تھینک یو سر۔